السلام علیکم ڈیئر لسنر. جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے. ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم. مصنفہ ہیں انیزہ سید. قسط نمبر 30. چودھری جی چودھری صاحب. فارم ہاؤس میں چودھری سردار کی گاڑی داخل ہوتے ہی چاروں طرف سے فارم ہاؤس کے ملازم گاڑی کے ارد گرد جمع ہو گئے. کیا ہو گیا کاکا, خیر تو ہے؟ چودھری سردار نے اپنی سیٹ کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا. کھاری نے خودکشی کر لی ہے جی, اس نے گندم والی گولیاں کھا لی ہیں. دل دہلا دینے والی خبر ہر طرف سے ان کے کان میں پڑی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی فلزہ ظہور کا دل بھی چودھری صاحب کے دل کے ساتھ ساتھ بیٹھ گیا. اوئے کمبختو, یہ کیا سنا رہے ہو؟ چودھری صاحب یکایک جذبات میں آتے ہوئے بولے. کدھر ہے کھاری؟ کیا حالت ہے اس کی؟ اوئے تم سے ایک اتنے سے لڑکے کی حفاظت نہ ہوئی ذلیلو؟ کیا کہا کسی نے اسے جو وہ گولیاں کھا بیٹھا؟ الو کے پٹھوں. وہ گرج رہے تھے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے. فلزہ ظہور نے بھی تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی. باہر کھڑے ننھے سے ہجوم کی موجودگی کے احساس سے خود بخود اس کا ہاتھ اپنے گلے میں جھولتے اسکارف تک گیا اور اس نے اسے سر پر اوڑھ لیا. ادھر جی, ایک شخص نے ایک سمت اشارہ کیا. وہ شخص زاروں قطار رو رہا تھا. ادھر جی, ماسٹر کمال نے اسے ڈھونڈا ہے کنج کے اندر جی, وہ ادھر پڑا تھا. پتہ نہیں مر گیا کہ بچ گیا. ماسٹر جی کسی کو ادھر آنے نہیں دے رہے. چودھری سردار تیزی سے فارمنگ ایریا میں موجود کنج کی طرف بڑھے. فلزہ ان کے پیچھے تھی. ثابت ہوا ہے گردنِ مینا پہ خون خلق, لرزے ہے موجے میں تیری رفتار دیکھ کر. ثابت ہوا ہے, گویا ثابت ہو گیا ہے گردنِ بلال سلطان پر خون خلق. نہیں, خون خلق نہیں, خون مدر آف سعد سلطان. گواہان کا نام نامعلوم ہے اب تک. ماہنور, فضل حسین اور میمونہ بی بی تک رسائی کے بعد ہاتھ آنے والی معلومات کی خوشی میں مگن تھی اور اس وقت ہاتھ آئی معلومات سے نوٹس بناتے ہوئے اپنے بابا کے منہ سے ہزاروں بار سنا شعر دہرائے چلی جا رہی تھی. شعر دہراتے دہراتے اس نے اس کا مفہوم تازہ ہاتھ لگی معلومات سے جوڑ دیا. گردن فلزہ ظہور پر خون خلق. اچانک اس نے شعر کا تعلق فلزہ ظہور سے جوڑ دیا. اس کو اپنے حلق میں کڑواہٹ سی محسوس ہونے لگی. مجھے تو پہلی نظر میں وہ خاتون مشکوک سی لگی تھی. دیکھا اس کا تعلق جڑ گیا نا قتل کی اس پراسرار واردات سے, اس نے سوچا. اور اس کو دیکھو سعد کو, کہاں پہلی ملاقات میں اس مس ہیولشم قرار دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کالڈرون میں ابلتا محلول پلانے والی مخلوق تھی. کہاں اس کا نمبر خصوصی رنگ ٹون کے ساتھ فون میں محفوظ کر رکھا ہے اور اس کے دکھ پر رویا جا رہا ہے. وہ جھنجھلانے لگی تھی. خیر فی الحال تو ثابت ہو رہا ہے گردن نہ جانے کس کے خون مدر آف سعد. پھر اس نے سر جھٹک کر اپنا دھیان دوبارہ شعر کی طرف کر لیا اور اس دوران اپنے لیپ ٹاپ پر نیا ٹیب کھول کر سوشل ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے لگی. وہ اتنے نوٹیفیکیشنز, وہ حیران ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی. کب سے میں لاگ ان نہیں ہوئی ادھر, یاد کرتے کرتے نوٹیفیکیشنز چیک کر رہی تھی. اس سلمان کو تو صرف نئے پیج لائک کرنے کے سوا کوئی کام نہیں. سلمان سے متعلق نوٹیفیکیشنز چیک کرتے کرتے وہ مسکرائی. سلمان نے اس دوران 20 نئے پیج پسند کیے ہوئے تھے. یوں ہی بے دھیانی میں اس نے سلمان کے پسند کردہ ایک صفحے کو کلک کر دیا. یہ سیاحت سے متعلق کوئی غیر ملکی صفحہ تھا جس پر مختلف سیاحتی مقامات کی تصویروں اور ان کے متعلق معلومات کی بھرمار تھی. صفحے کو اوپر نیچے کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے اپنے ان باکس کی طرف جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی. یہ تصویر ایک اتنے مانوس شخص کی تھی کہ دیکھتے ہوئے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. وہ زندگی میں پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی اور یہ سفر کرنے سے پہلے اسے ٹی وی پر دیکھے ایسے پروگرام یاد آتے رہے تھے جن میں ہوائی حادثوں کی ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں. اس کا دل ایک انجانے خوف کے تحت بلا وجہ دھڑک رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ سفر کرنے والی زوفیشا اور سیمی آنٹی کے لیے جیسے یہ ایک معمولی بات تھی. کتنی عجیب بات ہے سارا, ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں, سفر کر کے ایک دوسرے ملک میں چلے جائیں گے اور یہ سفر بھی ہم عام مسافروں والی اکانومی کلاس میں نہیں بزنس کلاس میں کریں گے. جیک پاٹ ہاتھ لگنا اسے ہی کہتے ہیں غالباً, جیک پاٹ. ایئرپورٹ پر چیک ان کرتے ہوئے سیمی آنٹی نے اس کے کان میں کہا تھا. جو ہم اب تک گزارتے آئے وہ ایک خواب تھا یا یہ ایک خواب ہے سیمی آنٹی, میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں. اس نے نیچی آواز میں جواب دیا تھا. سیمی آنٹی نے یہ جواب سن کر اسے مسکرا کر دیکھا تھا. سیاہ ٹراؤزر پر سفید کرتی پہنے سیاہ جیکٹ میں ملبوس وہ ایک ہاتھ سے اپنے سامان کی ٹرالی خود گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کے بال جدید انداز میں ترشے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی رنگت صحت مندی کی چمک سے مالا مال تھی.
اور جو ہم جاپان جاتے چین کے بجائے تو کیا خبر ہمیں وہاں رکو مل جاتا۔ سیمی آنٹی نے ایک اور سرگوشی کی۔ ایک آسودہ زندگی کا سکون اور اطمینان سیمی کے چہرے سے بھی جھلکتا تھا۔ آپ نے غلط کہا سیمی آنٹی، رکو جاپانی نہیں پاکستانی تھا۔ اسے ملنا ہوگا تو پاکستان میں ہی ملے گا۔ سارا نے اپنے فون کے ہینڈز فری کو کان میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ پاکستان کون سا چھوٹا ملک ہے، یہاں رکو کا مل جانا کون سا آسان کام ہوگا۔ سیمی نے سرد آہ بھری، مگر یہ دنیا جس طرح کے عجیب اتفاقات سے بھری پڑی ہے، اس میں یہ ناممکن بھی نہیں کہ رکو ہم سے آ ٹکرائے۔ اس نے سوچا اور پھر اپنے ارد گرد چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کر چہرے پر ہائی سوسائٹی لیڈی کا تاثر سجا کر روب داب کے ساتھ آگے چلنے لگی۔ شاید تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں زندہ اور سلامت صحت مند دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، وودن زادے نے اسکائپ پر سعد سے بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم میری زندگی میں پیش آنے والا پہلا معجزہ ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے ڈاکٹرز بالکل مایوس تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری زندگی تمہاری ضد کا نتیجہ ہے، سعد نے جواب دیا تھا۔ نہیں، یہ میری ضد کا نہیں، تمہاری بہن کی دعاؤں اور اس کے ایمان کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی مرضی کا نتیجہ ہے، وودن نے جواب دیا۔ جہاں تک میں اندازہ کر سکتا ہوں تمہاری یہ سوچ ایک بڑے انقلاب کی نشاندہی کر رہی ہے، سعد چونکا۔ ہاں شاید، وودن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہسپتالوں میں گزارے وہ چند دن شاید انقلاب ہی کا باعث بنے۔ مجھے تمہاری بہن کی دعاؤں اور اللہ پر ایمان نے ہلا کر رکھ دیا۔ اوہ خوب، سعد کے چہرے پر عجیب سا طنز ابھرا۔ اچھی بات ہے، اگلے لمحے اس نے چہرے کے تاثر کو چھپا لیا تھا۔ تمہاری بہن کو مغرب میں عمر گزار دینے کے باوجود پراسرار مشرق کے فسوں نے اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ ہاں وہ معصوم ہے اور نادان بھی، سعد نے کہا۔ تمہاری سوچ ہے کہ وہ کتنی سمجھدار ہے، وودن نے اسے اختلاف کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہو۔ تو کیا تم متاثر نہیں ہو؟ میری بات اور ہے، میری وہ بہن ہے اور اس رشتے کے ناطے مجھے اس سے جتنا پیار ہے اس میں اس کی معصومیت اور نادانی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سعد کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نادان وہ نہیں تم ہو۔ دوست، تم اپنے ساتھ ہونے والے معجزے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وودن کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جس ذہنی درجے پر کھڑا ہوں وہاں موت زندگی دونوں ہی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب میرا اندازہ درست تھا۔ اس روز ویئر ڈیل اسکیئنگ کے سب سے اونچے مقام پر تم دانستہ اسکیئنگ کرنے گئے تھے، جبکہ موسم اور سورج کا زاویہ اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے، وودن نے چونک کر کہا۔ تمہارا خیال ہے میں جس ذہنی درجے پر کھڑا ہوں وہاں انسان آسانی سے خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں معلوم، وودن نے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ جس ذہنی درجے پر تم کھڑے ہو وہاں انسان مثبت اور منفی کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے سب منفی دکھائی دینے لگتا ہے اور یہ ذہنی تنزلی کی ایک بری مثال ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے دوست احباب اور وہ لوگ جو مجھے جانتے تھے مجھے مسٹر پرفیکٹ کہہ کر پکارتے تھے، سعد نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی خام خیالی تھی شاید، وودن ہنسا۔ پرفیکشن انسان کی خوبی نہیں ہے، پرفیکٹ ہونا انسان کے مقدر میں لکھا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نادیہ سے مرعوب ہو رہے تھے۔ مرعوب نہیں، میں اس کی خوبیوں کا قائل ہو رہا تھا۔ ایسے میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک پرفیکٹ لڑکی ہے۔ غالباً ایسا تو وہ خود بھی اپنے لیے کہلوانا پسند نہیں کرے گی۔ الفاظ کا گھماؤ پھراؤ بات کے معنی نہیں بدل سکتا، سعد کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ پچھلے 15 منٹ سے سعد کے پیچھے کھڑی ان دونوں کی گفتگو سنتی نادیہ نے بے چینی سے چھت کی طرف دیکھا۔ سعد کے بعض رویے اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتے تھے۔ اس نے وودن کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ سعد کی تلخ باتیں سن کر بھی ناراض نہیں لگ رہا تھا۔ بات کے معنی بدل کون رہا ہے؟ بدلنا چاہتا کون ہے دوست؟ وودن مسکرایا۔ فی الحال تم ان سب فلسفوں کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی سے لطف اٹھاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ پکارڈلی میں کپڑا بچھا کر گٹار بجاتے ہوئے پیسے کمانا کب سے شروع کر رہے ہو؟ شاید بہت جلد، سعد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شاید کا لفظ ساتھ مت لگاؤ، کہو بہت جلد، وودن نے کہا۔ انسان کے ارادے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں عمارت سے غربت تک، محل سے فٹ پاتھ تک کا سفر کرنے کا بہت شوق ہو رہا تھا نا؟ شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ طنز کر رہے ہو، سعد نے کہا۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، وودن مسکرایا۔ برائے مہربانی اپنے روزانہ کے تجربات مجھے میل کرنا نہ بھولنا۔ ضرور، سعد نے کہا اور اسکائپ کال بند کر دی۔ تم اسے تنگ کر رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے جو کہنا چاہ رہے تھے؟ نادیہ اس کے عقب سے نکل کر سامنے آ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سعد نے ابرو چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہارا مزاج خراب ہو رہا ہے، تم گستاخ ہو رہے ہو اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو۔ نادیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سعد نے جھنجھلا کر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔
اب یہاں ماہنور ہوتی تو یقیناً تمہارے مزاج میں بہتری لا سکتی تھی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ بند کرو نادیہ، برائے مہربانی بند کر دو اس موضوع کو، ساتھ تلخ ہوتے ہوئے بولا۔ میں اس موضوع سے جتنا بچنا چاہتا ہوں اتنا ہی تم یہ موضوع چھیڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ سعد کی تلخ بات سن کر نادیہ کو برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ چپکے سے مسکرا دی تھی۔ کنج سے کھاری کو 3 بندے اٹھا کر باہر کھلی فضا میں لائے تھے۔ اسے اس وقت تک وہاں لے آئی گئی چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا۔ کھاری پر غشی تاری تھی۔ ماسٹر کمال نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور اپنے صافے سے اس کو ہوا دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آیا پسینہ پہنچ رہا تھا۔ سعدیہ اور ماسی رشیدہ چارپائی کی پائنتی کے قریب بیٹھی کھاری کے تلوے سہلا رہی تھیں۔ او جی مینوں بچا لو، ہائے ماسٹر جی موت بڑی ڈاڈی شے جے، میں اجے نہیں مرنا چاہتا، ماسٹر جی مینوں کدھرے لے چلو، مینوں بچا لو۔ کھاری بے ہوشی کے عالم میں سر ادھر ادھر مارتا بول رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے بیٹے، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ ماسٹر کمال اس کے چہرے پر کپڑا پھیرتے ہوئے اسے چمکارتا جا رہا تھا۔ میں نے گولیاں کھا لیاں جے ماسٹر جی، میں کنک والیاں گولیاں کھا لیاں جے، کھاری نے آدھی آنکھیں کھول کر کہا تھا۔ سعدیہ اور ماسی رشیدہ گھبرا کر سر پیٹنے لگی تھی۔ ماسٹر کمال نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر دونوں کو خاموش کرا دیا اور ہاتھ ہی کے اشارے سے انہیں سمجھانے لگا کہ کھاری پر صرف خوف طاری ہے، اس نے گولیاں نہیں کھائی تھیں۔ کسی نے چارجیبل پہ ڈسٹل فین لا کر کھاری کے سرہانے رکھا۔ چہرے پر براہ راست ہوا پڑنے سے وہ ذرا پرسکون ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ کدھر ہے کھاری؟ کیا ہوا اس کو؟ اوئے کم بختو، کھاری کو کچھ ہو گیا تو میں نے تم سب کو فائر مار دینے ہیں لائن میں کھڑا کر کے۔ اسی دم جذبات میں آتے چودھری صاحب گرجتے برستے وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے سراسیمہ فلزا بھی تھی۔ ستے ہی کہہ رہا نے چودھری جی، کھاری کو کچھ نہیں ہوا۔ چودھری سردار کو دیکھ کر ماسٹر کمال ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو اسے کچھ نہیں ہوا؟ چودھری صاحب تیزی سے چارپائی کے قریب پہنچے۔ کملا ہے چودھری صاحب، شیدائی ہے، بڑا بہادر بن کر گولیاں کھانے چلا تھا، ماسٹر کمال نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ڈر گیا، گولیاں ادھر اندر کنج میں نیچے گری پڑی ہیں، یہ ان کی دہشت سے ہی نیم بے ہوش ہو گیا۔ چودھری سردار ذرا مطمئن ہو کر کھاری پر جھک گئے۔ سعدیہ باجی کی امی جی آ گئیں، بہن جی آ گئیں، کسی نے آواز لگائی اور اس منظر میں رابعہ کلثوم آن کھڑی ہوئیں۔ ارد گرد کھڑے ہجوم کی وجہ سے انہوں نے برقعے کا جالی دار نقاب اوپر نہیں اٹھایا تھا، لیکن چارپائی پر بے سدھ پڑے کھاری کو دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ ماں کو سامنے دیکھ کر سعدیہ لپک کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ مولوی جی بھی پہنچ گئے ہیں جی، ایک اور آواز آئی اور اسی منظر میں تیز قدموں چلتے مولوی سراج سرفراز کے ساتھ بلال سلطان بھی داخل ہو گئے۔ روتی ہوئی آپا رابعہ اور سراسیمہ کھڑی فلزا ظہور کی بیک وقت بلال سلطان پر نظر پڑی تھی۔ ماضی کی کہانی کے سب اہم کردار برسوں بعد ایک منظر میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ میرا پہلا پاکستانی دوست، میری زندگی کا پہلا آنکھ دیکھا معجزہ کے سٹیٹس کے ساتھ سعد سلطان کی تصویر امریکہ کے کسی نے سیاحت نامی اس صفحے پر اپلوڈ کر رکھی تھی، جسے ماہنور کے بھائی سلمان نے پسند کیا تھا اور جسے ماہنور اپنے بھائی کی تقلید میں دیکھنے کے لیے نظروں کے سامنے روشن کر چکی تھی۔ وودن زادے نامی شخص کی اپلوڈ کی وہ تصویر ماہنور کے لیے بھی معجزہ ثابت ہوئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ڈھونڈے سے کچھ نہیں ملتا؟ کون کہتا ہے کہ لگن سچی بھی ہو تو مشن ادھورے رہ جاتے ہیں؟ ماہنور کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ اس نے اسی دم اس شخص وودن زادے کے پروفائل کو پڑھا اور اس کے نام ایک طویل پیغام لکھنے کے بعد اسے دوستی کی درخواست بھی بھیجی تھی۔ سعد سلطان وودن زادے کے لیے معجزہ کیسے ثابت ہوا تھا؟ سعد سلطان کہاں اور کس حال میں تھا؟ اسے سعد سلطان تک پہنچنا تھا۔ وودن زادے کے نام پیغام ان 3 باتوں کو مرکز میں لیے ہوئے تھا۔ نصف شب کے قریب وودن زادے کی طرف سے اس پیغام کا جواب اور دوستی کی درخواست قبول کرنے کا پیغام آ چکا تھا۔ We found love in a hopeless place۔ نصف شب کے قریب ماہنور کے کمرے میں رائحانہ کا گیت زور زور سے بجتا سنائی دے رہا تھا۔ اختر نے اپنی کٹیا سے باہر نکل کر باہر کے منظر کا نظارہ کیا۔ سائیں جی خیر تو ہے نا، مجھے آواز دے لی ہوتی۔ گھاس پھوس کی آگ جلاتا عبدالودود اٹھ کر اختر کے قریب آیا۔ کوئی کام نہیں تھا برخوردار، اس لیے آواز نہیں دی، اختر نے مسکرا کر کہا۔ کوئی دم چاہتا ہے کہ اس ویرانے میں رونق لگنے لگے گی۔ عبدالودود سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ جدید ترین ماڈل کی قیمتی ترین گاڑیوں سے لے کر موٹر سائیکل، آٹو رکشے، سائیکلیں۔ سائیں جی بہتر ہوگا ادھر ایک پارکنگ سٹینڈ بنوا لیں، بعض لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے، لوگ کسی اصول کے بغیر پارکنگ کرتے ہیں اور خواتین تو اکثر ہی شکوہ کرتی ہیں۔ ملک صاحب سے بولیں ادھر فائبر گلاس کا سائبان بھی لگوا دیں، ڈیرا ڈیرا لگنے لگے گا۔ اختر نے دلچسپی اور توجہ سے عبدالودود کی بات سنی اور سامنے دیکھنے لگا۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر ڈوبتا سورج بڑھتی شام کے سائے بڑھا رہا تھا۔ اگلے لمحے اس خاموشی میں
تنہائی کے سکوت میں اختر کی مترنم آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں شاید تمہیں جانتا ہوں، اگر پاکستان میں بہت سی لڑکیوں کا نام ماہنور ہو تو بھی ایک ماہنور کو تو میں ضرور جانتا ہوں۔ وطن زادے نے اپنے نام ماہنور نامی لڑکی کا پیغام پڑھ کر جواب لکھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس پاکستانی لڑکے کی تصویر دیکھ کر پاکستان میں موجود تمام ماہنور نامی لڑکیوں میں سے ہی کسی ایک ماہنور نامی لڑکی نے تم سے کیوں رابطہ کیا؟ لڑکی کا جواب آیا، ہاں میں سعد سلطان کے حوالے سے ایک ماہنور نامی لڑکی کو جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہونے کے باوجود دوست بن سکتے ہیں۔ وطن نے جواب لکھا اور لڑکی کی دوستی کی درخواست قبول کر لی۔ تم سعد کو کیسے جانتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ ابھی کدھر ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور کس حال میں ہے؟ ماہنور نے وطن زادے سے سوال کیا۔ میں سعد سلطان کو اتنا جانتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں تمہاری بے چینی مجھے ٹھیک سمجھ آ رہی ہے اور میں اس پر محظوظ بھی ہو رہا ہوں۔ وطن کے جواب نے ماہنور کو چونکا دیا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس حال میں ہے، تو شاید میرا جواب سن کر تمہیں دکھ بھی ہوگا اور تم رونے بھی لگو گی۔ رونا اس لیے لکھ رہا ہوں کہ مشرقی خصوصاً ایشیائی لڑکیوں کو سنا ہے رونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ بریکٹ میں لکھے اس جملے کو آگے بھجوانے سے پہلے وطن کو اس پر ہنسی آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے مت بتانا اگر وہ کسی ایسے حال میں ہے جسے جان کر میں رونے لگوں گی۔ ماہنور نے فوراً جواب دیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھنا، اس کا دل دہل گیا تھا۔ کیسی عظیم بات کی تم نے، وطن ہنسا۔ لڑکیاں ہر جگہ ہی توہم پرست ہوتی ہیں، خصوصاً اپنی زندگی کے خصوصی مرد کے لیے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ سعد میری زندگی کا خصوصی مرد ہے؟ ماہنور چڑ گئی۔ تمہارے اس کے بارے میں کیے گئے سوالات کے انداز سے، تمہاری بے چینی سے، وطن نے لکھا۔ جی نہیں، ماہنور بے نیاز بن گئی، وہ صرف ایک دوست ہے۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، وطن نے لکھا۔ پھر ایسا ہے کہ کسی بھی عام دوست یا شناسا کو اس کے بارے میں بتانے سے اس نے منع کر رکھا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ رکو، ایسی بھی بات نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ یہاں آدھی رات گزر چکی ہے اور مجھے کام پر بھی جانا ہے صبح اٹھ کر، وطن نے لکھا اور سائن آؤٹ کر گیا۔ اوفو، ماہنور کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے بار بار اس چیٹ ونڈو پر کلک کیا مگر وطن زادے دوسری طرف موجود نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا دل مایوس ہونے لگا۔ ہر بات ادھوری رہ جاتی ہے، تلاش کا ہر سرا نامکمل ہاتھ میں آتا ہے، اس نے وطن زادے کے ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ پھر اس کے دوستوں کی فہرست دیکھنے لگی اور وطن کے دوستوں کی فہرست میں اسے اپنی تلاش میں آگے بڑھنے کا ایک نیا نقطہ ہاتھ لگ گیا۔ نہیں، بلال جو اس وسیع کمرے کے وسط میں کھڑے تھے بولے، ماضی کے چند جھروکے ایسے ہیں جن کو میں بالکل بھی خوشگوار خیال نہیں کرتا، لہٰذا میں ان پر بات نہیں کروں گا۔ کیسے نہیں کرو گے؟ کمرے کے مشرقی کونے میں رکھے لیونگ چیئر پر موجود ایک نسوانی وجود سے مضبوط آواز ابھری تھی۔ ماضی کے بدنما ناخوشگوار بھدے جھروکوں کے پیچھے ہی تو اصل کہانیاں چھپی ہیں، تم ان پر کیسے بات نہیں کرو گے؟ اوہو، بلال ہنسے۔ آج کی فلزہ ظہور اور ماضی کی فلزہ ظہور میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ماں سوائے بالوں میں جھلکتی چاندی کے۔ تمہارا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تلخ ہے اور تمہاری پیشانی پر ابھی تک وہی 3 بل ہیں، حالانکہ ان میں مزید کا اضافہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم سب کی ایک ہی جگہ موجودگی کو تم ہنسی میں اڑا سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ فلزہ تقریباً گررائی تھی۔ اچھا، بلال نے زبردستی اپنی ہنسی روکی، گویا سب لوگ اپنے دانت تیز اور پنجے جھاڑ کر یہاں پہنچے ہیں۔ دیکھیے بلال صاحب، بہتر ہوگا آپ تشریف رکھ کر بات کریں، چودھری سردار نے بلال کے قریب آتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، بلال مسکرائے، مجھے تو آپ کے فارم ہاؤس کی جادوئی کشش یہاں کھینچ لائی ہے، میں نے سوچا خود جا کر دیکھوں یہ کیسا طلسم ہوش ربا ہے جس کے اندر داخل ہوتے ہی آئینوں میں اصل چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز آپ بیٹھ جائیے۔ چودھری سردار نے ایک اور کوشش کی۔ بات ہے بھی کچھ خاص اس فارم ہاؤس میں، بلال نے چودھری صاحب کی درخواست کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے تو، اس ایک جگہ پر سراج سرفراز، رابعہ کلثوم اور فلزہ ظہور سب جمع ہیں، کون ہے جو یہاں نہیں ہے؟ ایک وہ ہے جسے تلاش کرنے میں میرے کئی ماہ و سال ضائع ہو گئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، چودھری صاحب کا لہجہ مزید شیریں ہوا، آپ کو بیٹھ کر تحمل سے بات کرنی چاہیے۔ رہنے دیجیے چودھری صاحب، اب کے کمرے میں سنائی دی جانے والی آواز رابعہ کلثوم کی تھی۔ بلال سلطان صاحب صرف اپنے مطلب کے بندے ہیں، ان سے ان کے مطلب کی بات پوچھ لیجئے، ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ بھی انسان ہیں، یہ کہاں مانیں گے؟ اوہ، بلال سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، یہاں تو سبھی پتنگوں کو پر لگ چکے، افسوس میں اتنا عرصہ ان کی پرواز کے نظاروں سے محروم ہی رہا۔ پتنگوں کا لفظ تو تم نے شاید مارے مروت کے استعمال کر لیا۔ فلزہ ظہور اپنی جگہ سے اٹھ کر بلال سلطان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنا تو تم چونٹیاں ہی چاہتے تھے نا؟
بلال سلطان نے تمسخرانہ انداز سے فلزا کی طرف دیکھا اور پھر چودھری صاحب سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں یہاں بیٹھ کر سبھی کی سن لیتا ہوں۔ وہ چودھری صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ سناؤ بھائی چونٹی، کیا سنانا ہے؟ یہ بات انہوں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کہی تھی، لیکن ان کے سامعین جانتے تھے کہ ان کی مخاطب فلزا ہی تھی۔ جب میں سناؤں گی اور جو میں سناؤں گی اسے سن کر تو تمہارے ہوش ہی اڑ جائیں گے بھگوڑے چوہے، فلزا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا بڑا لڑکا کہاں ہے؟ وہ کیوں یہاں نہیں آیا جبکہ وہ مجھے وقت بھی دے چکا تھا اور اس جگہ کا نام بھی؟ میرا بڑا لڑکا؟ بلال ایک بار پھر ہنس دیے۔ بڑے چھوٹے کی تفریق میں پڑنے کا تکلف تو تم نے خواہ ہی کیا، انہوں نے سر جھٹکا۔ اور خوب، انہوں نے فلزا کی طرف دیکھا، گویا وہ تم سے رابطے میں ہے جبکہ میری نظروں سے تو کب کا اوجھل ہے چودھری صاحب۔ پھر انہوں نے چودھری سردار کی طرف دیکھا۔ عجیب سا ہی اتفاق ہے، میری اولاد کی گمشدگی میں ہمیشہ انہی خاتون کا ہاتھ نکل آتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی صاحب؟ اس سے پہلے کہ فلزا کوئی تگڑا جواب دیتی، مولوی سراج کی سرسراتی آواز کمرے میں گونجی۔ بڑا لڑکا، چھوٹا لڑکا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ چپکے بیٹھے رہیے مولوی صاحب، رابعہ کلثوم نے مولوی صاحب کو گھورا۔ ان صاحب کا کیا ہے؟ انہوں نے تیز نظروں سے بلال سلطان کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ معاملہ اور چکر کوئی بھی ہو، پرچے ہم پر کٹوا دیں گے۔ یہ تو جب صاحب حیثیت نہیں تھے اس وقت بھی تگڑے تھے، اب تو خیر سے حیثیت کو بھی بھاگ لگے نظر آتے ہیں، شملے اونچے اور شانیں بلند دکھتی ہیں۔ بلال نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر اب کیا کرو گی تم رابعہ بی بی؟ بھاگ جانا ہی بہتر ہے، رابعہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایک بار آپ بڑے لوگوں کے کرتوتوں کا ان گناہ گار آنکھوں سے نظارہ کر لینے کا نتیجہ عمر بھر چوروں کی طرح گزارنے کی سزا بھگتنے میں نکل گیا۔ اب تو جو رہ گئی ہے وہ بہت کم ہے اور آپ صاحب لوگوں کے انداز حکمرانی سہنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ نہیں رابعہ بی بی، ہم غلط سمجھے تھے، بھائی صاحب تو… مولوی سراج نے کہنا چاہا لیکن رابعہ کلثوم نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ارے چھوڑیے مولوی صاحب، آپ تو ہمیشہ ہی ان کے مرید اور وکیل رہے۔ ایسے مرعوب کہ عمر بھر یہی کہتے گزر گئی، جو بھی ہوا اس میں بھائی صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ ارے اپنے سامنے سرکٹی لاش پڑی دیکھ کر بھی آپ کو یہی لگتا رہا بھائی صاحب تو بیچارے گنگا نہائے ہوئے ہیں۔ چھرے پکڑنا اس دنیا میں صرف تیفے لاٹروں کا کام ہے، بھائی صاحب کے تو مکھن لگانے کی چھری پکڑتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں، ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں مولوی سراج سرفراز کی طرف دیکھنے لگیں۔ مولوی صاحب رابعہ بی بی کا اتنا سا ہی روب دیکھ کر سہم سے گئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ارے واہ سراج سرفراز، بلال سلطان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچے۔ معاف کرنا یار، ہمیشہ تمہیں کوتاہ نظر ہی خیال کرتا رہا، آج معلوم ہوا اس ہجوم نسواں میں ایک تم ہی تو ہو جو مردم شناس ہو۔ انہوں نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھا کر اپنے برابر کھڑا کیا اور پھر گلے سے لگا لیا۔ چودھری صاحب، پھر وہ چودھری صاحب سے مخاطب ہوئے، سراج کے داماد کا تو پتہ کروائیے، حواسوں میں آیا وہ لڑکا یا نہیں؟ سراج تمہیں کیا سوچی، یعنی کل کے بالش بھر کے لڑکے سے بیٹی بیاہ دی؟ کون ہے یہ لڑکا؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آگا پیچھا دیکھ کر بیاہی لڑکی یا سر سے بوجھ کی طرح پھینک دی؟ دیکھنے میں تو بیچارہ یتیم ہی لگتا ہے، کسی مدرسے یا مکتب سے تو نہیں لے آئے تھے ساتھ؟ دیکھو تو مولوی سراج سرفراز کا داماد گولیاں کھا کر خودکشی کرنے چلا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، کھاری تو بہت ہی بیبا لڑکا تھا، مولوی سراج نے بلال کے سوال پر چودھری سردار کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ کر کہا۔ بیبا لڑکا؟ بلال ہنسے۔ کس کا ہے یہ بیبا لڑکا؟ تمہارا۔ مولوی سراج کے بجائے اس سوال کے جواب میں فلزا بلال سلطان کے روبرو آتے ہوئے گرائی تھی۔ تمہارا لڑکا ہے کھاری، بھگوڑے چوہے۔ سعد نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے چاندی جھلکاتے بال اس کے سر پر الٹا کر کنگھی کیے گئے تھے۔ اس ہیئر سٹائل نے اس کی پیشانی کو کشادہ اور نمایاں بنا رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے خدوخال چپٹے تھے، آنکھیں چھوٹی اور زیادہ نمبر کے شیشے جڑی اینک کے پیچھے چھپی تھیں۔ اس کی ٹھوڑی پر سفید اور سنہری بالوں کی چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ اس نے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ کتابوں سے بھری دیوار گر الماریوں سے سجے اس کمرے میں ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تمہاری یہ زندگی ایک معجزہ ہی تو ہے، اگر تم اس حادثے میں ختم ہو جاتے تو سننے اور دیکھنے والے اس موت کو ایک حادثہ ہی سمجھ کر یاد رکھتے۔ یہ تو تم زندہ بچ گئے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ تم خودکشی کرنے چلے تھے۔ خدا کا شکر ادا کرو، اس کو تمہارے لیے حرام موت منظور نہیں تھی، اس شخص نے چند لمحے پہلے اس سے کہا تھا۔ نیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پھر؟ اس نے اس شخص کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا۔ کیا میں نیت کے گناہ کا سزاوار نہیں ٹھہروں گا؟ خدا کو تو حرام موت میرے لیے منظور نہیں تھی، مگر وہ جو خودکشی کی نیت تھی اس کا کیا ہوگا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، خدا نے تمہیں یہ زندگی عطا فرما کر نیت کے گناہ پر توبہ کا موقع عطا فرمایا ہے، اب تو یہ تم پر ہے
کہ تم اس موقع کو توبہ کرنے میں گزارتے ہو یا پھر نئی نیتوں کی منصوبہ بندی میں؟ آپ کو یہ گمان کیسے ہوا کہ نئی نیتوں کی منصوبہ بندی بھی ہو سکتی ہے؟ سعد نے دفتری میز پر کوہنیاں ٹکا کر ذرا سا آگے جھکتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں نے کئی ایسے لوگوں کی داستانیں پڑھ رکھی ہیں جو خودکشی کی ایک کوشش ناکام رہ جانے کے بعد نئی کوشش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہر نئی کوشش پہلے والی سے زیادہ خوفناک اور ناقابل یقین ہوتی ہے۔ ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ سعد نے سوال کیا۔ وہ جن کے راستے کھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ جو اپنے راستے خود گم کر دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی ضد ہوتے ہیں جو طویل اور تاریک راستے کے آخر میں ایک فرضی شمع کی موجودگی کے گمان میں تانستہ مبتلا ہوتے ہیں اور اسی فرضی شمع تک پہنچنے کی آرزو لیے طویل اور تاریک راستہ طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے منفی لوگوں کے بجائے مثبت لوگوں کی مثال دی ہے، کیوں؟ سعد نے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھایا۔ اس لیے کہ میں خودکشی کے مثبت پہلوؤں کا زندگی کو مثبت نظر سے دیکھنے کا قائل ہوں۔ اس کے مخاطب نے اپنا چشمہ اتار کر اس کے شیشے نرم رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں میرے جیسے لوگ مثبت انداز فکر والے لوگوں کی ضد ہوتے ہیں؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اپنی کرسی کی پشت سے کمر ٹکا لی۔ جواب میں اس کے مخاطب نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے شانے ہلکے سے اچکا دیے۔ جانے دیں صاحب۔ سعد نے اپنی آنکھوں پر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا دباؤ ڈالا۔ آپ؟ پھر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ان صاحب کی طرف دیکھا جن کا نام ڈاکٹر رضا حسین تھا اور جن سے ملوانے کے لیے نادیہ بطور خاص اس روز سے ان کے پاس لے کر آئی تھی۔ ملائیشیا یا پھر غالباً انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا تعلق فلپائن سے ہے، ڈاکٹر رضا نے نرمی سے کہا۔ ایسا ہی لگ بھی رہا ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نادیہ نے شاید میرے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا۔ نادیہ نے آپ کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ اس کے نصف برادر ہیں۔ میرے لیے نادیہ کے حوالے سے آپ کا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ بہت خوب، وہ مسکرایا۔ گویا اپنے بارے میں آپ کو مجھے خود ہی بتانا پڑے گا۔ میں غور سے سن رہا ہوں، ڈاکٹر رضا نے چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی طویل اور تاریک شاہراہ کے آخر میں جلتی فرضی شمع کے تصور میں غرق ہو کر راستہ عبور کر جانے والوں کی فہرست میں شامل تھا، یا شاید یوں سمجھیے کہ میں ایسے لوگوں کی ایک قطار کا راہبر خیال کیا جاتا تھا۔ زبردست، ڈاکٹر رضا نے کہا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے خود ساختہ مثبت انداز فکر کو حقیقت کے زہر کا پیالہ پلا دیا گیا تھا۔ ذرا رکیے، ڈاکٹر رضا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ حقیقت کے زہر کا پیالہ آپ کو زبردستی پلایا گیا یا آپ نے خود پیا؟ نہ تو کسی نے زبردستی پلایا، نہ ہی میں نے اپنی مرضی سے پیا، بلکہ یوں سمجھیے مجھے پینا پڑا، کیونکہ حقیقتیں ایک کے بعد ایک میرے سامنے آتی چلی گئی، اور آپ کے اعصاب بس اتنے ہی مضبوط تھے کہ جب تک حقیقت سے لا علم تھے اپنی جگہ قائم رہے، اور جب حقائق سامنے آ گئے تو اعصاب ساتھ چھوڑ گئے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی ہی سے منہ موڑ لیا جائے۔ ڈاکٹر رضا زیر لب مسکرا رہے تھے۔ آپ مجھے بہت ہی ہلکا سمجھنے لگے غالباً، سعد نے تحمل سے جواب دیا۔ میرے اعصاب اتنے مضبوط تو تھے ہی کہ میں حقیقتوں سے روشناس ہونے خود ان کی کھوج میں نکلا تھا۔ پھر اس کا سامنا کرنے کا یارہ کیوں نہیں رہا؟ سامنا بھی کر لیا اور سمجھ بھی گیا، سعد نے سر ہلایا۔ لیکن کچھ حقیقتیں انسان کے اپنے وجود پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو جی نظریں چرانے کو چاہنے لگتا، مگر نظریں چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں جی چاہتا ہے بس زندگی ہی سے منہ موڑ لیا جائے۔ ڈاکٹر رضا اب سنجیدہ نظر آئے۔ گویا زندگی سے منہ موڑ لینے کا فیصلہ کر لینے کے بعد آپ نے ایک لمبی منصوبہ بندی کی۔ سکینگ سے ناواقفیت کے باوجود آپ سکی ڈائیونگ کے لیے ساز و سامان اٹھائے ویئرڈل پہنچ گئے، اور وہاں آپ نامناسب وقت اور روشنی کا انتخاب کر کے سب سے بلند مقام پہنچے، موت سے نظریں ملاتے ہوئے ایک لمبی چھلانگ ماری اور اپنے تئیں مر گئے، ایک ایسی موت جو بظاہر حادثہ معلوم ہو تاکہ آپ کے لواحقین کو یہ ملال نہ رہے کہ آپ حرام موت مرے۔ میرے لواحقین؟ سعد بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کہ کسی کو میری گمشدگی یا موت کا ملال ہوگا۔ میرے کھاتے میں لواحقین کی فہرست تو تھی ہی نہیں۔ نادیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نادیہ؟ سعد نے گہرا سانس لیا۔ نادیہ کو میرے حادثے کی اطلاع دی جائے گی یہ میرے وہم میں بھی نہیں تھا۔ میرا امریکی دوست میری توقع سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ گویا آپ ایک گمنام سیاح، ایک گمنام سکی ڈائیور کی قبر میں اترنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ یقیناً پہلی بار وہ ڈاکٹر رضا کے قیاس سے متفق ہوا۔ اوہ، پھر تو آپ کو اپنا منصوبہ ناکام ہو جانے پر بہت افسوس ہوا ہوگا۔ منصوبہ ناکام ہو جانے پر افسوس ضرور ہوتا اگر میں اس حادثے میں زندہ بھی بچ جاتا اور معذور بھی ہو جاتا۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ معذوری سے ڈرتے ہیں؟ ڈاکٹر رضا نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔
معذوروں کے لیے دوسروں کے رویوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں معذور ہو جاتا تو اپنے لیے کوئی دوسرا میں خود نہ ہوتا۔ میں آپ کی یہ بات سمجھ نہیں پایا، ڈاکٹر رضا نے کہا۔ اچھا ہے نہ ہی سمجھیں، وہ بے دلی سے بولا، بات آپ کے سمجھنے کی ہے بھی نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے، ڈاکٹر رضا نے کہا۔ یہ بتائیے اب کیا ارادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میں فی الحال بے ارادہ ہوں۔ آپ نے نادیہ کو دیکھا؟ اس کی زندگی کیسا مثبت موڑ اختیار کر گئی۔ ہو سکتا ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ مثبت اور منفی کے ہر انسان کے پاس اپنے پیمانے ہوتے ہیں۔ گویا آپ کے پیمانے عام انسانوں کے پیمانوں سے مختلف ہیں، برائی اور اچھائی، سچ اور جھوٹ، مثبت اور منفی کے پیمانے۔ آپ گفتگو کو رفتہ رفتہ جس سمت موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اسے سمجھ رہا ہوں۔ سعد نے ڈاکٹر رضا کی طرف دیکھا۔ اس سوال کے بعد آپ ایمان، یقین اور اعتماد کی طرف جائیں گے، پھر میرے کسی دین کی تقلید کرنے یا لا دین ہونے پر سوال کریں گے، اور پھر اس سے اگلا قدم کوئی نصیحت ہوگی، واعظ ہوگا یا پھر تلقین۔ ڈاکٹر رضا نے جواب دینے کی بجائے سعد کی طرف دیکھتے دیکھتے آنکھیں جھپکائیں۔ چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، وہ جیسے محظوظ ہوتے ہوئے سر جھٹک کر بولا۔ نادیہ کو میرے بارے میں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کا خیال ہے کہ میں گمان اور بدگمانی کے درمیان ہچکولے کھا رہا ہوں۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں غلط فہمی اور ناسمجھی کا شکار ہو چکا ہوں، اسی لیے وہ اپنے تئیں میری عقل اور شعور کے ابہام دور کرنے اور ان کی گرہیں کھولنے کے لیے مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ مجھے آپ کی قابلیت اور علم پر کوئی شک نہیں، آپ کی ذہنی استعداد اور رہنمائی بھی یقیناً قابل رشک ہوں گی، لیکن میری بھولی بہن نہیں جانتی کہ میں حقیقت سے آگاہی کے اس سفر میں کیسے کیسے پڑاؤ عبور کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ کوئی سل پر پیسی چٹنی، کوئی نور فاطمہ کی جھونپڑی، کوئی شربت کا پیالہ، کوئی سائیں اختر کی تنبیہ میرے بڑھتے قدم نہیں روک سکی۔ اسے کیا معلوم کہ گمان اور یقین کے اس سفر میں کیسی کیسی رکاوٹیں میرا راستہ روکتی رہیں، لیکن حقیقت کی روشنی اتنی طاقتور تھی کہ میرا راستہ تاریک ہوا نہ طویل، نہ ہی مجھے فیصلے کی سرحد پر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش آئی۔ آپ کو، اس نے دائیں بائیں نظر ڈالتے ہوئے کہا، خواہ ہی زحمت دی میری اس محبت بھرے دل والی بہن نے۔ آپ نے کبھی پڑھا یا سنا ہے کہ سائنس کے کسی قانون کو قانون بننے سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر رضا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک غیر متوقع سوال کیا۔ سعد نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں کسی سائنسدان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، ڈاکٹر رضا نے انگلی پر گنتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس سوال پر تحقیق کرتا ہے۔ انہوں نے انگلی کی پور پر دائیں ہاتھ کی انگلی رکھی۔ پھر اس کے چند ساتھی اس کے ساتھ اسی تحقیق پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ خیالات کے اس مجموعے پر تجربہ گاہوں میں تجربے کیے جاتے ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر سوال کے جواب کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ سائنسدانوں کا تجربہ ایک سا نکلتا لگے تو پھر اس کو ایک نظریہ قرار دیا جاتا ہے۔ نظریے پر تحقیقاتی مقالے لکھے جاتے ہیں، اور اگر تمام لوگوں کی تحقیق اس سوال کے جواب کی تائید کرتی ہو تو آخر کار اسے سائنس کا ایک قانون بنا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رضا 7 انگلیوں کی پوریں گننے کے بعد سانس لینے کو رکے۔ لیکن آپ کا سلسلہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ آپ کے ذہن کے سوال نے اپنے ہی اندر سے اٹھنے والے جواب کو قانون قرار دے دیا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے۔ سعد حسب عادت اپنا نچلا ہونٹ دانت تلے دبائے ڈاکٹر رضا کی بات سن رہا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ عام انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب کس مرحلے پر جا کر قانون بننا چاہیے؟ ڈاکٹر رضا نے اس سے سوال کیا۔ جی ضرور بتائیے، اس نے خود کو کہتے سنا، اور یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی تھی اور اس کا انداز مربیانہ سا تھا۔ کھاری نے جنون کے انداز میں دائیں بائیں سر پٹکا۔ اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں عجیب سی اینٹھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چارپائی سے بمشکل ذرا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ سعدیہ اداس، مغموم، پریشان حال اس کی پائنتی بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کھاری کی ٹانگ پر دھرا تھا جسے وہ ہولے ہولے دبا رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں اپنے دوپٹے کا پلو تھامے وہ آنکھ سے آنسو خشک کرنے میں مصروف تھی۔ اوئے لیٹا رہ او پتر، اسے قریب سے ماسٹر کمال کی آواز سنائی دی۔ ذرا ڈھنگ سے ہوش تو کر لے پہلے۔ ماسٹر جی، ماسٹر کمال پر نظر پڑتے ہی کھاری کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی۔ میں مر چلا جے، میں کنک والیاں گولیاں کھا لیاں جے۔ اتنا تو بہادر، ماسٹر کمال ہنس دیا۔ اوئے تو گولیوں کی دہشت سے ہی بے ہوش ہو گیا تھا، کھانی تو نے خاک تھی۔ نہیں ماسٹر جی، کھاری نے پہلے کی طرح جنون میں دائیں بائیں سر پٹکا۔ تانوں نہیں پتا، میں گولیاں کھا لیاں جے، میرا اخیر ویلا آ گیا جے۔ سعدیہ باؤ، اس نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر سعدیہ کی طرف دیکھا۔ بہن جی تے مولی صاحب نو بلا لینا سی، اپنی ہتھی مینوں ٹور دے۔ ماسٹر جی، پھر اس نے ماسٹر صاحب کو مخاطب کیا،
ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਾਬੇ ਮੰਗੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਿਖਵਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਫਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਵਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਹਾਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। وہ بولتے بولتے ہانپنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ جاؤ اے جھلیا، ماسٹر کمال نے اسے زور سے ڈانٹا۔ جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے زہریلی گولیاں کھائی ہوتی ہیں، ان کو اتنی لمبی چوڑی وصیتیں کرنے کی مہلت ملتی ہے بھلا؟ اب بس کر یہ ڈرامہ اور اٹھ کر بیٹھ جا، تجھے ستے ہی خیرہ ہیں۔ اٹھ، سارے لوگوں میں نہ خود کو تماشا بنا، نہ ہی سعدیہ بیٹی کو۔ اوئے تسی مخول نہ سمجھو ماسٹر جی، میں میدے دیندار دی ہٹی تو گولیاں لے آیا ساں، میں وہ گولیاں کھا لئیاں سن۔ کھاری بلند آواز میں بولا۔ بتا اس جھلے کو سعدیہ پتر، بتا اسے۔ ماسٹر کمال نے سعدیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ جھلا تو گولیوں کی شکل دیکھ کر ہی کملا ہو گیا تھا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو لوگ روز گولیاں کھا کھا کر مر جایا کرتے۔ کھاری، اب کہ سعدیہ کھاری کی پائنتی سے اٹھ کر سرہانے بیٹھ گئی۔ تمہیں وہم ہے کہ تم نے گولیاں کھا لی تھی، گولیاں تو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی۔ کھاری نے پھٹی پھٹی نظروں سے سعدیہ کی ہتھیلی پر رکھی گولیوں کی پڑیاں دیکھی اور جنونیوں کی طرح ان پر جھپٹا۔ سعدیہ نے فوری طور پر اپنا ہاتھ بند کر کے پیچھے کر لیا۔ اے گولیاں مینوں دے دیو سعدیہ بہو، میں جیونا نہیں چاہتا، وہ چلایا۔ اگر تم اپنے یہ ڈرامے بند نہیں کرو گے کھاری تو یہ گولیاں میں کھا لوں گی ابھی اور اسی وقت۔ سعدیہ نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ کھاری نے بے یقینی سے سعدیہ کی طرف دیکھا اور ہارے ہوئے انداز میں کوہنیوں پر تھوڑا اونچا ہوا۔ نہ جانے کس کس نے اس ہنگامے میں تمہارا تماشا دیکھا ہے، سعدیہ نے غصے سے کہا۔ چودھری صاحب کے ساتھ اتنے معزز مہمان بھی سب کا واویلا سن کر تمہاری طرف دوڑے چلے آئے۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ ہمارے بارے میں؟ ہم اتنے بے وقوف اور لاچار ہیں کہ بغیر وجہ کے موت کو گلے لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب کے سامنے میری نظریں شرم کے مارے اٹھ نہیں رہی تھیں۔ کتنی سبکی ہوئی ہوگی ان کی سب کے سامنے۔ وہ تو بھلا ہو چودھری صاحب کا، ماسی رشیدہ نے کہا، جو سب کو فٹافٹ اکٹھا کر کے مہمان خانے لے گئے۔ نہیں تو ساروں نے دیکھنا تھا اس جھلے نے ہوش میں آ کر جو تماشے کیے ہیں۔ چونٹی تو تجھ سے ماری نہیں جاتی، دودھ دھونے جاتا ہے تو بھینسوں کی ٹکریں آرام سے کھا لیتا ہے، انہیں ششکار تک نہیں سکتا، چلا تھا گولیاں کھا کر مرنے۔ ماسٹر کمال نے کھاری کے بالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوئے یوں مرنا تو بزدلوں کا کام ہے، تو تو بہادر ہے، بڑے سوہنے دل والا بندہ ہے، تو کیوں بے وقتہ ہی مرنے چلا تھا؟ کھاری لمبے لمبے سانس لیتا سب کی سن رہا تھا، نظریں گھماتا وہ سب کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بات اس کی سمجھ میں آنے بھی لگی تھی۔ وہ مرا تھا نہ ہی مرنے والا تھا، اس کی زندگی نے نہ صرف اس کی ممکنہ موت سے دست پنجہ کر لیا تھا بلکہ اسے پچھاڑ بھی دیا تھا۔ زندگی ابھی اس کے ساتھ تھی، زندگی اپنی تمام تر حقیقتوں اور تلخیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اب کیا اس کو نئے سرے سے زندگی کی ان حقیقتوں سے نظریں چرانا ہوں گی جن کو نہ کوئی تسلیم کرتا تھا نہ ہی وہ اس کے دل سے نکلتی تھی؟ تم نے کبھی تفصیل سے سعد سے بات کی؟ اس کی اگلی زندگی کے بارے میں کیا منصوبے ہیں؟ وطن زادے نے نادیہ سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس کا ذہن کوئی اگلا منصوبہ بنانے کے قابل ہے۔ اس کی باتوں میں اور اس کی سوچ میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ کسی گم و گو کی کیفیت میں ہو، جیسے اس کے اندر ایک انجانی سی کشمکش چل رہی ہو۔ نادیہ نے کہا۔ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کس الجھن میں ہے، یہ تو میں نہیں جان پائی، لیکن جو اندازہ مجھے اس کے بارے میں ہو سکا ہے اس کے مطابق وہ ایک بے ہم دکھ کی کیفیت میں ہے، جیسے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کبھی ہم اس بے یقینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی یوں بھی ہو جائے گا۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار وہ خود ہے؟ وطن زادے نے کہا۔ کسی حد تک، نادیہ نے جواب دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ سب ہو جانے میں بڑا قصور ناہموار حالات کا بھی ہے۔ میں بہت حد تک اس کی صورتحال میں ڈیڈی کو قصوروار سمجھتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا اعتراف میں نے اس کے سامنے کبھی نہیں کیا۔ وطن زادے جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے یوں ہو جانے میں اپنے باپ کی غیر متوقع شخصیت سے اچانک سامنا ہو جانے کے علاوہ کوئی اور دکھ بھی شامل ہے؟ یقینی طور پر، نادیہ نے سر ہلایا۔ وہ اس غیر متوقع سانحے سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے ان حقیقتوں سے راہ فرار اختیار کر لی، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی محبت کو، اپنے دل کے حساس ترین معاملات کو بھی ہاتھ سے گنوا دیا، اور میں اس کو غلط قرار نہیں دوں گی۔
دل برداشتہ ہونے کا عمل بعض اوقات اتنی شدت سے ہم پر حملہ کرتا ہے کہ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی موجودہ صورتحال سے فرار حاصل کرنے کی خاطر نہ ہی اپنے نفع کو یاد رکھتے ہیں نہ ہی نقصان کو۔ ایسا ہی سعد کے ساتھ بھی ہوا۔ نادیہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں یا تم یا ہماری مشترکہ کوششیں اس کو اس صورتحال سے باہر نکال سکتی ہیں؟ پتہ نہیں، نادیہ نے سر ہلایا۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ مسلسل غصے اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس کیفیت کے اندر کچھ پچھتاوے بھی شامل ہیں۔ پچھتاوے؟ وودن چونکا۔ کیسے پچھتاوے؟ سارا خان کو بیچ منجدار میں چھوڑنے کا پچھتاوا، فلزا ظہور کے حوالے ادھوری معلومات کی گرہیں کر آنے کا پچھتاوا، اپنے کسی نصف برادر کی موجودہ صورتحال کا پچھتاوا، اور سب سے بڑھ کر ماہنور کو بغیر کچھ بتائے کہے سمجھائے یہاں چلے آنے کا پچھتاوا۔ اب تم ہی بتاؤ، جن مختلف کیفیتوں میں وہ مبتلا ہے ان سے اسے نکالنا کیا ہمارے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے ممکن ہے؟ پھر وودن نے سوال کیا۔ فی الحال تو میں نے اسے ڈاکٹر رضا حسین کے پاس لے جانا شروع کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے سب مسائل کی بنیادی وجہ یقین کی کمی ہے۔ ایک پر یقین انسان کسی بھی صورتحال کا سامنا ہو جانے پر یوں ڈگمگاتا نہیں جیسے وہ ڈگمگا گیا۔ کیا ڈاکٹر رضا کے پاس جانے سے اسے کچھ فرق پڑا؟ پتہ نہیں، نادیہ نے شانے اچکائے۔ ابھی تو وہ ان سے سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، کبھی کبھی ان سے الجھ بھی جاتا ہے، لیکن وہ تجربہ کار انسان ہے، ماتھے پر بل لائے بغیر اس کی تحلیل نفسی میں مگن رہتے ہیں۔ مجھے اس کے مسئلے کا یہی ایک مثبت حل نظر آیا تھا۔ دیکھو، جو میں کامیاب ہو جاؤں۔ تم نے بہت اچھا کیا، وودن نے ستائشی انداز میں کہا، لیکن میرے پاس ایک اور تجویز بھی ہے۔ کہو تو بتاؤں؟ ضرور، نادیہ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر غور سے سنو۔ وودن اسے اپنی تجویز کی تفصیل سنانے لگا۔ وہ غور سے سن رہی تھی اور سنتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ رہی تھی، یوں جیسے وودن کی تجویز اسے اچھی لگ رہی ہو۔ 1.5 گھنٹے کی اس سکائب گفتگو کے بعد نادیہ سعد کے بارے میں پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ میں مشکور ہوں گی اگر تم مجھے سعد کا پتہ دے دو۔ ماہنور نے وودن زادے کے نام تیسرا پیغام لکھا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تمہاری بات تفصیل سے پڑھی ہے۔ مجھے اس میں عجیب سا جھول نظر آتا ہے۔ سعد کو اسکیئنگ میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ کیوں اسکی ڈائیور بننے کی کوشش کرے گا؟ اگر تم سعد کو جانتی ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کتنا غیر یقینی شخص ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی قیافہ لگانا مشکل ہے یا نہیں، بتاؤ؟ اگلی رات اسے وودن کا جواب ملا، ساتھ ہی اسکی ڈائیونگ گیئر میں ملبوس سعد کی تصویر بھی۔ ماہنور نے اس تصویر میں سعد کو عرصے بعد دیکھا تھا۔ وہ مکمل اسکی ڈائیور کیمرے کی آنکھ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ماہنور نے اس تصویر کو چھوٹا بڑا کر کے بار بار دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی؟ کیا وہ چہرہ اتنا ہی جاندار تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا؟ اور اس کے دل نے ہر بار اپنی ایک دھڑکن روک دی تھی۔ اس چہرے پر عجیب سی اجنبیت نظر آ رہی تھی، ایک ایسا تاثر جس سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھی۔ ہاں، وہ غیر یقینی ہے۔ کتنے ہی لمحوں کی تاخیر کے بعد اس نے جواب ٹائپ کیا۔ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل، اس کے لکھے الفاظ تھے۔ جو شخص بندر کا تماشا دکھانے والے کا روپ دھار سکتا ہے، میلے میں گیت گاتا سائیں بن سکتا ہے، کمہار بن کر مٹی کے برتن بنا سکتا ہے، لوک میلے میں علاقائی گیت سناتا جدید گلوکار بن سکتا ہے، اس کے لیے بغیر دلچسپی کے اسکی ڈائیور بننا کون سا مشکل ہوگا؟ اب تم سمجھی ہو، وودن نے مزاحیہ شکل کے ساتھ جواب بھیجا تھا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے امریکہ میں؟ ماہنور نے پوچھا۔ نہیں، وودن نے سادہ جواب بھیجا۔ پھر کیا تم اسے کھوجنا چاہتی ہو؟ کیا تم اسے ملنا، اسے پانا چاہتی ہو؟ وودن نے پوچھا۔ ہاں، ماہنور کے جواب کے اندر اس کی خواری کی تھکن اور جذبات کی پوری شدت پوشیدہ تھی۔ کیا تم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہو؟ پورے یقین کے ساتھ۔ پھر میرے پیغام کو غور سے پڑھو، وودن نے لکھا، اور کچھ دیر بعد ایک تفصیلی پیغام ماہنور کی نظروں کے سامنے تھا، جسے پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں کو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ بلال سلطان بے یقینی سے فلزا ظہور کو دیکھ رہے تھے۔ فلزا ظہور دونوں بازو سامنے باندھے پورے اعتماد کے ساتھ بلال سلطان کے سامنے کھڑی تھی۔ رابعہ کلثوم اور مولوی سراج سرفراز دم بخود بیٹھے تھے، یوں جیسے پردے پر چلنے والی کسی فلم کے انٹرمیشن کے دوران اس کے اگلے تھرل سے بھرپور منظر کے انتظار میں سانس روکے بیٹھے ہوں۔ اس پورے منظر میں صرف چودھری سردار ایک ایسا کردار تھے جو پوری طرح پرسکون تھے اور سکون سے بیٹھے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے میں مصروف تھے۔ اس وقت تو تم مجھے چونکانے کے لیے کوئی بھی بات کر سکتی ہو، بلال سلطان نے اس طویل سکتے سے نکلتے ہوئے فلزا ظہور کو مخاطب کیا اور مڑ کر چودھری سردار کی طرف دیکھنے لگے۔ چودھری صاحب، یہ بھی غالباً آپ کے فارم ہاؤس کا ہی کمال ہے۔
شاید یہاں کسی کو بھی کسی کا بیٹا بنا دینا اور کسی کو کسی اور کا باپ بنا دینا بھی ایک اعلیٰ قسم کا مذاق سمجھا جاتا ہے۔ یہ فارم ہاؤس ہے بلال صاحب، یہاں مذاق کا کیا کام؟ چودھری صاحب اسی پرسکون انداز میں بولے۔ یہاں تو کام کا کام ہوتا ہے۔ بلال نے چودھری صاحب کے جواب پر توصیفی نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے انہیں یہ جواب پسند آیا تھا۔ رہی فلزہ صاحبہ کی بات تو معاف کیجیے گا، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا، مذاق نہیں۔ چودھری صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ ہی تو مولوی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کھاری کس کا بیٹا ہے؟ ہاں تو؟ بلال نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ جو بولے اس کو اس بیچارے لڑکے کا باپ بنا دیا جائے؟ میں نے تو یہ سوال صرف اس لیے کیا کہ سراج بیچارہ سادہ لو آدمی ہے، راستہ بھر مجھے بتاتا رہا اس نے کیسے کیسے اپنی بیٹی کو چند جماعتیں پڑھا رکھی ہیں۔ اب اس کا یہ داماد دیکھ کر جو الف بے بھی نہیں پڑھا لگتا، مجھے خیال آیا کہ کہیں داماد کے سلسلے میں اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو گیا ہو۔ دھوکہ ہی تو ہو گیا ہے بیچارے کے ساتھ، فلزہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ بیچارہ بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ کسی خونی لٹیرے کے بیٹے کو رشتہ دے رہا ہے۔ آپا رابعہ نے فلزہ کی بات سنی اور زور سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھومتے سر کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ دیکھ لیں چودھری صاحب، ایک اور الزام، خونی لٹیرا۔ بلال نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ اگر خود پر چھایا مزاح کا مزاج چھٹا لیں تو شاید کوئی بات آپ کی سمجھ میں بھی آ سکے اور ہماری بھی، چودھری صاحب نے اب کے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ میں تو خود بھی نہیں جانتا کہ فلزہ بی بی کا آخر آپ کے ساتھ کیا بیر رہا ہے جو وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر دل ملا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بیر؟ بلال نے طنزیہ نظروں سے فلزہ کی طرف دیکھا۔ ان کی طرف تو ایک لمبا چوڑا حساب نکلتا ہے میرا، لیکن دیکھ لیں، انہوں نے اپنے بازو دائیں بائیں پھیلائے، میں پھر بھی پرسکون ہوں، تحمل سے بات کر رہا ہوں۔ چلیں پھر یوں سمجھیں آج ہی تو موقع بنا ہے، اسی چھت کے نیچے سارے حساب کتاب پورے کر لیجئے آپ لوگ، چودھری صاحب نے کہا اور پھر مولوی سراج کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا مولوی صاحب آپ بھی ان سے جڑی کسی داستان کا حصہ رہے ہیں، اور اگر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے قدرت نے اس درمیانی وقت میں بھی آپ کو ان سے جوڑنے کا کیا انتظام فرمایا۔ کھاری اور سعدیہ کی شادی آپ کے جانے اور بلال صاحب کے انجانے میں ہو گئی، مگر کیا رشتہ قائم ہو گیا آپ دونوں کے درمیان۔ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ لیں اب آپ بھی پہیلیاں بجھوانے لگے چودھری صاحب، بلال سلطان آپ کے چونک گئے۔ سراج کی بیٹی کی شادی سے میرے انجان پن کا کیا تعلق ہے بھائی؟ بہت گہرا تعلق ہے بلال صاحب، چودھری صاحب نے نرمی سے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آرام سے تشریف رکھ کر سنیے، لگتا ہے آج بہت سی گتھیوں کو سلجھنا ہے۔ کسی بھی اور بات سے پہلے میرا حساب بے باک کر دیجئے چودھری صاحب، رابعہ کلثوم نے پہلی بار چودھری صاحب کو براہ راست مخاطب کیا۔ یہ شخص، انہوں نے بلال سلطان کی طرف اشارہ کیا، میری بہنوں جیسی سہیلی کا قاتل ہے۔ قتل تو خیر اس نے بہت بعد میں کیا، اس دکھیاری سے اس کا بیٹا چھین کر اور خود فرار ہو کر اسے جیتے جی تو یہ بہت پہلے مار چکا تھا۔ اس مری ہوئی آہیں اور سسکیاں بھرتی عورت کو چھرے کی تیز دھار سے قتل کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اس نے مجھے اور مولوی سراج کو دھمکیاں دیں کہ یہ قتل کا پرچہ ہمارے نام کٹوائے گا، جبکہ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی سہیلی کے ایک ٹیلی فون پر دیے گئے پیغام فوراً مجھ تک پہنچو کے جواب میں دن بھر کی خواری کے بعد عین اس وقت اس کے گھر پہنچے جب یہ شخص اسے قتل کرنے کے بعد اسے اور خود کو بھی خون میں نہلائے اعلیٰ قتل یعنی وہ چھرا ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ اعلیٰ قتل بلال صاحب کے ہاتھ میں تھا، خون میں نہائے ہوئے بھی یہ تھے۔ پھر آپ نے ان کی یہ دھمکی کیسے مان لی کہ پرچہ آپ پر کٹوا دیں گے؟ چودھری صاحب کے لہجے میں رابعہ کلثوم کے لیے بے حد احترام تھا۔ ہمیں ماننی پڑی چودھری صاحب، غربت، پسماندگی اور کم علمی انسان کی بہت بڑی دشمن ثابت ہوتی ہیں۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہم جب جائے وقوع پر پہنچے ایک انتہائی غیر متوقع منظر دیکھ کر جذباتی ہو جانا لازمی تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے لاش سے لپٹ لپٹ کر روتی تھی اور دیرینہ تعلق کی بنا پر مولوی سراج ان صاحب کے گلے لگ کر اعلیٰ قتل ان سے چھیننے کی کوشش کرنے لگے، ساتھ ساتھ یہ دہائی دیتے جا رہے تھے، نہیں بھائی صاحب آپ آبا جی کو قتل نہیں کر سکتے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا بھائی صاحب، یہ چھرا آپ کے ہاتھ میں سجتا نہیں، لائیں یہ چھرا مجھے دے دیں، میں اسے زمین کھود کر کہیں دفن کر دوں گا، میں قتل کا الزام آپ پر نہیں آنے دوں گا۔ رابعہ کلثوم نے نمناک نظروں سے سراج سرفراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے ان کی یہ بات سن کر سر جھکا لیا۔ بس پھر رابعہ کلثوم نے ایک لمبی سرد آہ بھرنے کے بعد چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ اسی کوشش میں میرے اور مولوی سراج کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی لگے اور اعلیٰ قتل بھی اس چھینا جھپٹی میں مولوی صاحب کے ہاتھ آ گیا۔ اوہ، چودھری صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر یہ صاحب گرج کر بولے، سراج چھرا مجھے واپس کر دو، دیکھو مجھے دے دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو بس کسی آن بھی پولیس یہاں پہنچنے والی ہے، میں اپنی بیوی کے قتل کا پرچہ تم دونوں پر ڈال دوں گا۔
اوہو، چودھری صاحب گڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فلزا ظہور نے ایک طنز بھری نظر بلال سلطان پر ڈالی۔ چودھری صاحب، ہماری شامت کے اسی وقت کہیں سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ مولوی سرفراز نے رابعہ کلثوم سے کیو لیتے ہوئے اپنی سرما لگی آنکھیں سکیڑ کر معصومیت سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ ساتھ ہی ہماری چند دن کی بچی نے رونا شروع کر دیا، رابعہ نے کہا۔ ان صاحب کی تنبیہ جاری تھی، بھاگ جاؤ ورنہ قتل تم پر ڈال دوں گا۔ ہم غریب پسماندہ کم علم لوگ تھے۔ قتل خود پر پڑ جانے کے بعد منظر دونوں کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ بچی نے رو کر اپنا آپ یاد دلایا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھرا وہیں پھینک بچی کو کندھے سے لگا وہاں سے نکلنے کی۔ انہیں خون آلود کپڑوں اور ہاتھوں سمیت، چودھری صاحب نے پوچھا۔ اس وقت یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا حلیہ کیا ہو رہا تھا، بس نکلنے کی پڑی تھی، اوپر سے ان صاحب کی دھمکیاں جاری تھیں۔ لو اب تو فیصلہ ہو گیا، پرچہ تم دونوں ہی پر کٹے گا، بھاگ بھی جاؤ گے تو بھاگ کے آخر جاؤ گے کہاں؟ ہم یوں بھاگے کہ آج تک پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حوصلہ نہ کیا۔ رابعہ کلثوم زاروں قطار رونے لگی۔ رات کے اندھیرے میں بھاگے تھے، صبح کی روشنی پھیلی تو ایک دوسرے کا حلیہ دیکھا، کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے۔ رابعہ بی بی کے پاس کپڑوں کا تھیلا تھا جو یزمان منڈی سے ساتھ لے کر چلے تھے۔ چھپتے چھپاتے لاہور سے کئی میل کے فاصلے پر ایک گاؤں پہنچے جہاں ایک جگہ کھیتوں پر ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ میں نے پہرے داری کی اور رابعہ بی بی نے لباس تبدیل کیا۔ رابعہ بی بی نے پہرے داری کی اور میں نے لباس تبدیل کیا۔ نہا دھو کر ہاتھوں پیروں سے خون کے دھبے چھڑا کر ہم اللہ کے آسرے پر آگے چل دیے۔ اللہ کا کرم ایسا تھا کہ ہمارے اس عمل کے دوران ٹیوب ویل کے آس پاس کوئی پھٹکا بھی نہیں۔ جیسے ہی آگے چلے اکا دکا لوگ راستے میں نظر آتے رہے۔ ہمارا خوف نظروں کے سامنے آنے والے ہر شخص کو پولیس کی وردی پہناتا رہا اور ہم ایک دوسرے سے بھی بات کیے بغیر بے نام نشان راستوں پر بس چلتے ہی گئے۔ ایک جگہ لاری اڈا نظر آیا، وہاں پہنچ کر ساہیوال جانے والی ایک بس پر بغیر سوچے سمجھے سوار ہو گئے۔ غنیمت تھا کہ چند سو روپے ایک پوٹلی میں لے کر یزمان منڈی سے چلے تھے، وہ محفوظ تھی۔ بس اس کے بعد ساہیوال پہنچے اور اس کے نواحی دیہات کی مسجدوں میں پڑے رہے، جگہ جگہ نوکریاں کی، اپنی شناخت چھپانے کے لیے ہلکان ہوتے رہے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، چھوٹی سی بچی اسی خواری میں جوان ہو گئی۔ ماں باپ کو یوں دنیا سے کٹ کر رہتے دیکھ کر سو سوال ذہن میں پالتی رہی۔ رابعہ بی بی حد سے زیادہ محتاط تھیں۔ اس احتیاط نے بچی کے اندر بغاوت پیدا کر دی اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے چودھری صاحب۔ بے نام بے شناخت کھاری ہمارا داماد ہے، اس پر بھی بھائی صاحب کہتے ہیں آگا پیچھا بھی دیکھا لڑکے کا کہ نہیں۔ انہیں کون بتائے کہ خوف کے جس راستے پر انہوں نے ہمیں ڈال دیا تھا اس پر چلتے تو ہم اپنا آگا پیچھا بھی بھول گئے تھے، کسی اور کا کیا پوچھتے۔ مولوی سراج کی اس طویل بات کے دوران کمرے میں ایسی خاموشی چھائی تھی کہ سوئی گرنے تک کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اس لیے سعدیہ بیٹی کا بے فارم اور پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا آپ کے پاس؟ چودھری صاحب کو یاد آیا۔ ہمارے اپنے شناختی کارڈ پرانے ہو گئے تو ڈر کے مارے نئی شناختی کارڈ نہیں بنوائے آج تک کہ کسی شناخت کی زد میں آ جائیں۔ سعدیہ بیچاری کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور بے فارم بنوانے کا ہوش کس کو تھا؟ رابعہ کلثوم نے کہا۔ مولوی سراج سرفراز صاحب۔ اسی دم فلزا ظہور اپنی جگہ سے اٹھ کر عین مولوی صاحب کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ تو مذہب کو، اللہ تعالیٰ کے حسن انتظام کو اور مکافات عمل کے پروسیس کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ حسن اتفاق پر غور کیجئے کہ جس افتخار احمد عرف کھاری کو بے شناخت بے نام و نشان آپ گردان رہے ہیں وہ اس شخص کا اپنا سگا بیٹا ہے جس نے آپ کی ساری زندگی ایک بے ہم خوف کے سپرد کر ڈالی۔ فلزا نے آگ برساتی نظروں سے بلال سلطان کی طرف دیکھا۔ اب اتنے سالوں بعد کسی کی اولاد میری ولدیت کے کھاتے میں ڈال دینے سے تم اس حساب کتاب سے نہیں بچ سکتی فلزا ظہور جو تمہاری طرف میرا نکلتا ہے، بلال سلطان نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں کسی کی اولاد کو تمہاری ولدیت کے کھاتے میں نہیں ڈال رہی، فلزا نے جواب دیا۔ کھاری تمہارا وہی بیٹا ہے جسے تم نے اس خونی رات میرے حوالے کیا تھا۔ تم نے کہا تھا وہ مر گیا، بلال سلطان کے منہ سے الفاظ اب کے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ میرا گمان تھا وہ مر گیا ہوگا، اس بار فلزا کی آواز دھیمی پڑی تھی۔ جہاں جس طرح میں نے اسے رکھ دیا تھا اور اپنا آپ اس ذمہ داری سے چھڑوا لیا تھا اس میں اس کا مر جانا لازمی تھا۔ اس بس سٹاپ پر صبح کے اس وقت پھرتا کوئی بھی آوارہ کتا، کوئی بھی جنگلی بلی گوشت کے اس ذرا سے لوتھڑے کو چیر پھاڑ کر رکھ سکتی تھی، مگر فلزا نے رک کر سانس لیا۔ ایسا نہیں ہوا، خدا کو اس کی زندگی منظور تھی۔ اس پورے وقت میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بلال سلطان کا چہرہ سفید پڑا اور ان کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس سے پہلے کی گئی ساری باتیں گویا متوقع تھی، ایک صرف یہی بات ناقابل یقین اور غیر متوقع تھی۔ وہ کافی دیر تک آگے کچھ بولنے کے قابل نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے قدرت کی ستم ظریفی سمجھ لو یا اپنی خوش قسمتی کہ وہ بچہ چودھری سردار کی گود میں پہنچ گیا۔
جنہوں نے اتنے برس اسے اپنے پاس رکھا، پالا پوسا، اور وہ بچہ آج کا افتخار احمد عرف کھاری بن گیا۔ اپنی بات کہتے کہتے فلزا کی نظر رابعہ پر پڑی، جو اپنی داستان غم بھلا کر اس نئے انکشاف پر دم بخود بیٹھی تھی۔ رابعہ سے نظر ہٹا کر فلزا نے بلال سلطان کی طرف دیکھا اور اسے ایسا لگا جیسے بلال کو دل کا دورہ پڑنے والا ہو، جیسے اس کا جسم اور زبان مفلوج ہو رہی ہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے چودھری سردار کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن خواہش کے باوجود اپنے سوال کو الفاظ میں ڈھال نہیں پا رہے تھے۔ یہ درست ہے بلال صاحب، چودھری سردار نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ادب اور فن مصوری پرستوں کی جس محفل میں محض ایک روز پہلے آپ نے اور فلزا ظہور نے شرکت کی تھی، اس میں میں بھی موجود تھا۔ یقیناً آپ دونوں کو وہاں میری موجودگی یاد نہیں ہوگی کیونکہ میں ایک عام آدمی تھا، لیکن مجھے آپ تھوڑے بہت، مگر فلزا بی بی خصوصاً یاد تھیں۔ ان کے جو فن پارے وہاں دکھائے گئے تھے ان میں سے ایک دو فن پارے مجھے پسند آئے تھے اور میں انہیں خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ برائے فروخت نہیں تھے۔ خیر، انہوں نے سر جھٹکا۔ اس سے اگلے روز مجھے فیصل آباد جانا تھا۔ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ نصف شب کو ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ شب دن میں ڈھلنے لگی تھی جب ایک قصبے کے بس سٹاپ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ وہاں رک کر ٹی سٹال سے چائے کے 2 کپ لے آئے، کیونکہ ہم دونوں کو ہی اونگ آنے لگی تھی۔ ڈرائیور گاڑی روک کر چائے لینے چلا گیا اور میں گاڑی میں ہی بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نظر گھبرائی سہمی چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی فلزا ظہور پر پڑی۔ میں اس ایک نظر میں ہی انہیں پہچان گیا تھا۔ پہچانتا کیسے نہیں، محض ایک روز پہلے ہی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ابھی تک ان کا لباس بھی وہی تھا۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس قصباتی بس سٹاپ پر یہ کیا کر رہی تھی، وہ بھی تنہا؟ میں نے دیکھا ان کی گود میں کپڑے میں لپٹی کوئی چیز تھی جسے انہوں نے وہاں کھڑی ایک بس کی اوٹ میں رکھ دیا اور خود تیزی سے چلتی دوسری جانب نکل گئیں۔ چودھری صاحب نے رک کر بلال کی طرف دیکھا جنہوں نے شدت کرب سے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو ہی فلزا بی بی وہاں سے نکلی، کپڑے میں لپٹا بچہ چیخ مار کر رو دیا۔ میں نے گھبرا کر گاڑی کے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر اس جگہ پہنچنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ڈرائیور چائے لے کر آ گیا۔ میں ذرا کی ذرا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی بات سننے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگا ہوگا، جس کے بعد میں نے دوبارہ بچے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں ششدر رہ گیا، 1 منٹ کے اندر بچہ کہاں گیا؟ اگر بس سٹاپ پر موجود کسی دوسرے شخص کی نظر اس پر پڑی تھی تو پھر تو ہنگامہ مچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں وہی پہلے سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک بھکارن نما عورت جاتی نظر آئی جس نے سینے سے کوئی شے لگا رکھی تھی۔ چودھری صاحب نے رک کر ایک بار پھر بلال سلطان کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح اذیت پھیلی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا سب کچھ وہیں چھوڑ کر بھکارن کا پیچھا کرے۔ ٹی سٹال والے کے برتن وہیں زمین پر رکھ کر ہم نے گاڑی بھکارن کے پیچھے لگا دی۔ وہ بھاگتے قدموں سے آگے جا رہی تھی۔ 2-1 بار اس نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا جس سے مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ ہم اس کے سر پر پہنچا ہی چاہتے تھے کہ وہ مڑ کر ایک تنگ گلی میں گھس گئی جہاں گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ہم دونوں گاڑی وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے گلی میں پیدل ہی داخل ہو گئے، لیکن اس گلی سے کئی ذیلی گلیاں نکلتی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ اس کی تلاش میں ایک گھر میں جھانکنے کے دوران ہی وہ غائب ہو گئی۔ ہم پاگلوں کی طرح سب گلیوں میں دیکھتے پھرے، آنے جانے والوں سے پوچھتے رہے، مگر اس بھکارن کو نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ وہ لے گئی اس بچے کو؟ رابعہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی بہن جی، وہ بھکارن اس بچے کو لے گئی۔ چودھری صاحب نے سر ہلایا۔ میں مایوس ہو کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل چاہا اس قصے پر فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن نہ جانے میرے اندر کیوں کوئی مجھے اکسا رہا تھا کہ بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کس طاقت نے مجھ سے گاڑی کا رخ مقامی تھانے کی طرف کروایا، جہاں جا کر تھانے دار سے میں نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ میں اللہ کے کرم سے صاحب حیثیت تھا۔ میرا تعارف اور حیثیت نے تھانے دار کو بھی فوری عمل پر مجبور کر دیا۔ پولیس کے سپاہی ادھر ادھر بھگائے گئے، بھکاریوں کے ٹھکانوں اور بستیوں کو کھنگال دیا گیا۔ وہیں کہیں سے معلوم ہوا کہ جینا نامی ایک بھکارن کہیں سے ایک نوزائیدہ بچہ اٹھا لائی تھی۔ اس تلاش میں کئی دن نکل گئے۔ تھانے دار خود میرے ساتھ ہر اس جگہ پہنچا جہاں اس بھکارن کی موجودگی متوقع تھی۔ کتنی ہی خواری کے بعد ہم اس تک پہنچ ہی گئے۔ وہ بچے کو ایک ہتھ گاڑی میں ڈالے ہمیں دھوکہ دیتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جب ہم اس کے سر پر جا پہنچے، بچہ اسے بازیافت کروا کر کچھ لکھا پڑھی کے بعد تھانے دار نے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ چودھری صاحب بات مکمل کرتے ہوئے بولے، آپ کیوں اس بچے کے پیچھے اتنا خوار ہوئے چودھری صاحب؟ آپ نے کیوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیا؟ رابعہ کلثوم نے ایک بار پھر بے اختیار سوال کیا۔ میں نے بتایا نا کہ محض 1 روز پہلے ہی تو فلزا بی بی سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال تھے، الجھنیں تھیں۔
وہ بچہ فلزا بی بی کا تو ہرگز نہیں تھا، یہ مجھے یقین تھا، کیونکہ ایک روز پہلے ہونے والی ملاقات میں ایسے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آئے تھے کہ فلزا بی بی بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی۔ پھر وہ بچہ کون تھا اور فلزا بی بی نے اسے یوں کتوں بلیوں کا شکار ہو جانے کے لیے وہاں کیوں چھوڑا تھا؟ خود چوروں کی طرح کیوں غائب ہو گئی تھی؟ انہی سوالوں اور الجھنوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں وہ بچہ لے آؤں۔ میں نے سوچا شاید کسی کمزور اور جذباتی سوچ کے تحت فلزا بی بی وہ غلطی کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ شاید وہ بعد میں پچھتاوے میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں کسی بھی طرح ان سے رابطہ کر کے بچہ ان تک پہنچا دوں گا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بچہ آپ کے پاس ہی کیوں رہ گیا؟ رابعہ کا اگلا سوال تھا۔ ان سے پوچھ لیجئے، چودھری صاحب نے فلزا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں نے ان سے رابطہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا؟ کیا میں نے ان سے بچے کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ بچہ محفوظ ہے، اسے لے جائیے یا آپ تک پہنچا دیا جائے؟ اور کیا میری ہر کوشش کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان پر الزام لگا رہا تھا، بہتان باندھ رہا تھا؟ وہ کسی بچے کو نہیں جانتی، نہ ہی انہوں نے کوئی بچہ بس سٹاپ پر رکھا تھا۔ کیا میری چند کوششوں کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنا رابطہ نمبر بلکہ اپنا ٹھکانہ بھی بدل نہیں لیا تھا؟ رابعہ کلثوم کی نظریں فلزا کی طرف مڑ گئیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بچوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہوں اور ان پر غیر ضروری پابندیاں لگانے کی بھی مرتکب ہوئی ہوں۔ فائزہ نے جھنجھلا کر زوار کی طرف دیکھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے فائزہ کے الفاظ کی بمباری کی زد میں تھے۔ میں آپ کو کتنی بار بتا چکا ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا۔ زوار نے ایک مرتبہ پھر اپنا کمزور سا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ میں تو تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بچوں کی بہت دل لگا کر تربیت کی، ایسی تربیت جس کے زمانہ بھی گن گاتا ہے۔ یہ تربیت کی میں نے، فائزہ نے کسی سمت اشارہ کیا۔ لعنت ہے ایسی تربیت پر جو بچوں کو اپنی منمانی سے نہ روک پائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا حلیہ ہو رہا ہے لڑکی کا؟ یوں جیسے سالوں سے سوئی نہیں، ڈھنگ سے نہ پہننے اوڑھنے کا ہوش ہے نہ ہی خود پر دھیان دینے کا۔ صرف آپ نے اس کا ساتھ دیا تو میں خاموش ہو گئی کہ اسے اسلام آباد چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آنے کی بجائے جو سیکھا ہوا تھا لگتا ہے وہ بھی بھلا آئی ہے۔ پڑھائی کا سلسلہ ٹھپ ہوا، ڈگری کا بیڑا غرق ہو گیا، لڑکی کے دور اتوار تباہ ہو گئے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی ماہنور ہے جو میری بیٹی تھی۔ تھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ ماہنور ابھی بھی آپ کی ہی بیٹی ہے، زوار نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں ایسی بے ہنگم، غیر منظم اور لاپرواہ اولاد کی ماں کہلوانا ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ فائزہ کی پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہو گیا۔ یقین کریں کہ وہ ایسی نہیں ہے، زوار نے سمجھانا چاہا۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن پچھلے کافی عرصے سے وہ ایسی ہو چکی ہے۔ میں اس کو 1 ہفتے میں سیدھا کر دوں اگر آپ کی شے اسے حاصل نہ ہو۔ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ شاید میں اسے آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ زوار کے لہجے میں استحکام آ گیا۔ تو کیا آپ اس کا نیا مطالبہ بھی مان لیں گے؟ فائزہ نے ابرو چڑھایا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میں اس کے نئے مطالبے کو بالکل سپورٹ کروں گا، زوار مسکرائے۔ اور یقین جانیے ایسا کر لینے کے بعد بھی وہ آپ کی ہی بیٹی رہے گی۔ آپ اس کی ذرا سی تکلیف پر ویسے ہی رد عمل ظاہر کریں گی جیسے ہمیشہ کرتی رہی ہیں۔ ہرگز نہیں، فائزہ نے سختی سے کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو بھلا، لڑکی منمانی پر منمانی کیے چلی جا رہی ہے اور یہ ٹھنڈے ٹھنڈے اسے شہ دیے جا رہے ہیں۔ آپ میری گارنٹی پر اسے اجازت دے دیں، یقین جانیے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، زوار نے رسان سے کہا۔ اسے اجازت دے دوں؟ فائزہ نے تیوری چڑھائی۔ وہ جو فٹ بال نما لڑکا اس کے ساتھ آیا ہے اس کے ساتھ اسے وہاں جانے کی اجازت دے دوں جہاں جانا چاہتی ہے؟ جی بالکل، زوار نے کہا۔ فائزہ پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، زوار نے سمجھانا چاہا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک جذباتی لڑکی ہے، پل بھر میں فیصلہ کر لینے والی، اور بعد میں وہ ایسے فیصلوں پر کتنا پچھتاتی ہے یہ وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ بچوں کو تجربے کرنے دینے چاہیے، انہی سے گزر کر انہیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے لیے کیا درست ہے کیا غلط۔ یہ آپ کا نظریہ ہوگا، میرا نہیں۔ کب تک بچوں کی انگلی پکڑ کر انہیں چلانے کی کوشش کرتی رہیں گی؟ زوار تھکنے لگے۔ میں ایسا کبھی نہ کروں اگر یہ بچے اپنے لیے درست فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ سلمان پر آزما لیں، ماہنور کے سلسلے میں کچھ دیر مجھے فیصلہ کر لینے دیں۔ ٹھیک ہے، فائزہ تیزی سے اٹھی۔ بعد میں اگر آپ کے فیصلے غلط نکلے تو مجھ سے کوئی مت کہے۔ اوکے، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا۔ زوار کو لگا ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ تمہاری ماں کو کنونس کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کچھ دیر بعد وہ ماہنور سے کہہ رہے تھے جو ایک شام قبل ہی اسلام آباد سے لاہور پہنچی تھی۔ آپ تو کنونسڈ ہے نا پاپا؟ ماہنور نے پوچھا تھا۔ مجھے یقین نہیں، زوار نے سر ہلایا، لیکن جو تم کرنا چاہ رہی ہو اگر اس میں بھلائی ہے تو مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ ابراہیم سے ملے؟ ماہنور نے موضوع بدلا۔ آپ نے دیکھا وہ کتنا سویٹ لڑکا ہے؟
ہاں وہ ایک اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے۔ ابراہیم سعد کے لیے مجھ سے زیادہ پریشان ہے، ماہنور نے کہا۔ اس ایک لڑکے نے اپنی ناقابل فہم طبیعت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ سوار نے سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی ہے، ماہنور نے کہا۔ شاید آپ اس ڈرامہ کو سمجھ نہیں پائے جس سے وہ گزرا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا سردار بھائی سے بات کر لو۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم جو سمجھ رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک عجیب بات انہوں نے کی۔ ماہنور کو یاد آیا۔ وہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں ماحول بہت گرم ہے۔ ماحول گرم ہے یا موسم گرم ہے؟ زوار چونکے۔ موسم تو خیر اب اتنا گرم نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں سردار چچا کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ ان کو بہت سے کام رہتے ہیں، تھوڑے وقفے کے بعد گاؤں واپس آتے ہیں نا، لوگوں کے جھگڑے نمٹانا ہوں گے، تصفیے کرانا ہوں گے، اسی میں مصروف انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ زوار مسکرائے۔ ماہنور نے سر ہلایا۔ بابا آپ سکندر انکل سے کہہ کر میرا کام جلد کروا دیں گے نا؟ ہاں میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہا تھا جو تھوڑا وقت روٹین میں لگتا ہے وہ تو لگے گا ہی، لیکن کام ترجیحاتی بنیادوں پر ہو جائے گا۔ آئی لو یو بابا، ماہنور مسکرائی تھی۔